بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری میں غایت احتیاط۔ بد نظری والے گناہ سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط کرنی چاہیے۔ مردوں کے لیے صرف غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی بات ہی نہیں، اگر محرم عورت کو دیکھنے سے شہوت ابھرے تو اس کی طرف بھی نہ دیکھے، نوعمر لڑکوں کی طرف بھی نہ دیکھے، بلکہ اگر کسی مرد کے چہرے کو دیکھ کر گناہ کا خیال پیدا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھنے سے بھی پرہیز کرے۔ یہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے، ان کے لیے صرف غیر مرد کو دیکھنا ہی منع نہیں، بلکہ اگر کسی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر دل میں چھپی شہوت بیدار ہوتی ہے تو اس کی طرف بھی نہ دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منع فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کسی نوعمر لڑکے کو نظر جما کر دیکھے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ تم نوعمر لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ ان کا فتنہ دوشیزہ لڑکیوں کے فتنے سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ غیر لڑکی کے ساتھ بیٹھنے میں تو کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مگر نوعمر لڑکے کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لہذا فتنے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے۔ اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ عورتوں کے لیے مرد تک پہنچنے میں کئی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، مگر ایک عورت کے لیے دوسری عورت کے پاس بیٹھنا تو آسان ہوتا ہے، لہذا اگر عورت کے دل میں خطرہ محسوس کرے کہ فلاں عورت کے پاس بیٹھنے میں گناہ میں ملوث ہونے کا ڈر ہے تو اس سے اسی طرح دور رہے جیسے مرد سے دور رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کے چہرے کی طرف بھی نظر نہ اٹھا کر دیکھے۔ زیادہ گفتگو سے بھی پرہیز کرے۔ جس شخص کو بد نظری کی عادت پڑ جائے وہ شرمگاہ کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا۔ شیطان عجیب انداز سے دھوکہ دیتا ہے کہ تم صرف دیکھتے ہو، کرتے تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہی دیکھنا ہی تو کرنے کا مقدمہ ہے۔ ظاہر میں انسان جتنا بھی صاحب استقامت ہو، اگر بد نظری سے نہیں بچے گا تو ایک نہ ایک دن ضرور پھسل جائے گا۔ بد نظری سے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے
اور انسان اس سیلاب کے رو میں بہہ جاتا ہے، اس سے 3 بڑے نقصانات وجود میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، بد نظری سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، حسین چہرے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ شخص جانتا ہے کہ میں ان حسین شکلوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود تنہائیوں میں ان کے تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو گھنٹوں ان کے ساتھ خیال کی دنیا میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بد نظری کے ساتھ ہی شیطان انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور اس آدمی سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے۔ جس طرح ویران اور خالی جگہ پر تند اور تیز آندھی اپنے اثرات چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح شیطان بھی اس آدمی کے دل پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے تاکہ اس دیکھی ہوئی صورت کو خوب آراستہ اور مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرے اور اس کے سامنے ایک خوبصورت بت بنا دے۔ ایسے آدمی کا دل رات دن اسی بت کی پوجا میں لگا رہتا ہے، وہ خام آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھا رہتا ہے۔ اسی کا نام شہوت پرستی، خواہش پرستی، نفس پرستی بلکہ بت پرستی ہے۔ یہ شرک خفی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کہنا نامان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا۔ ان خیالی معبودوں سے جان چھڑائے بغیر نہ تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، نہ قرب الہی کی ہوا لگتی ہے۔ نمبر 2، بد نظری کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مصالح اور منافع کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں حسین جمیل نیک بیوی موجود ہوتی ہے، مگر اس آدمی کا دل بیوی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ بیوی اچھی نہیں لگتی، ذرا سی بات پر اس سے الجھتا ہے، گھر کی فضا میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ یہی آدمی بے پردہ گھومنے والی عورتوں کو اس طرح للچائی نظروں سے دیکھتا ہے جس طرح شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے۔ بسا اوقات تو اس آدمی کا دل کام کاج میں بھی نہیں لگتا۔ اگر طالب علم ہے تو پڑھائی کے سوا ہر چیز اسے اچھی لگ جاتی ہے، اگر تاجر ہے تو کاروبار سے دل اکتا جاتا ہے، کئی گھنٹے سوتا ہے مگر پرسکون نیند سے محروم رہتا ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سویا ہوا ہے، جبکہ وہ خیالی محبوب کے تصور میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 3، بد نظری کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دل حق اور باطل، سنت اور بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، قوت بصیرت چھن جاتی ہے، دین کے علوم اور معارف سے محرومی ہونے لگ جاتی ہے، گناہ کا کام اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ پھر ایسی صورتحال میں دین سے متعلق شیطان اس کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، نیک لوگوں سے بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اسے دینی شکل اور صورت والے لوگوں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور بالآخر ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ بد نظری سے متعلق اقوال سلف، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الی، اللہ تعالی لعنت کرتے ہیں بد نظری کرنے والے مرد اور بد نظری کرنے والی عورت پر۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی
کہ شیر اور اژدہے کے پیچھے چلے جانا، مگر کسی عورت کے پیچھے ہرگز نہ جانا۔ مقصد یہ کہ شیر اور اژدہا پلٹ آیا تو موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، اگر عورت پلٹ آئی تو جہنم کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا آنکھوں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دو بوسیدہ ہڈیاں بھی خلوت میں تنہا ہوں تو ایک دوسرے کا خضب کریں گی، یعنی بوسیدہ ہڈیوں سے مراد بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ نوعمر لڑکی کی طرف نظر جما کر دیکھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 مشائخ سے ملا ہوں جو ابدال شمار کیے جاتے تھے، ہر ایک نے مجھے رخصت ہوتے وقت وصیت کی کہ نوعمر لڑکوں کی ہم نشینی سے بچتے رہنا۔ ابن ظاہر مقدسی فرمایا کرتے تھے جس شخص کی شہوت کسی مرد کو دیکھنے سے بھڑکے تو اس کے لیے اس مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید پر پھاڑ کھانے والا شیر جھپٹے تو میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا نوعمر لڑکوں کی ہم نشینی سے ڈرتا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری کرنا قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل کی مانند ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں جس شخص کی نظر قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں رہے گی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔